أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمدك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجالس خطاب کرنے کے لیے میں نے دو الگ الگ موضوع کو منتخب کیا. کا سبب یہ کہ جب کئی ساری مجلسیں پڑھنی ہوتی ہے تو آدمی ایک موضوع پہ بہت زیادہ ایلوبریٹ کرتا ہے تاکہ ایک ہی موضوع میں بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جب کہیں دو تین مجلسیں پڑھنی ہوتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جو مجالس ہیں بہت ساری پڑھ رکھی ہیں ان کے جو ہے وہ محاصر کلام کو آپ خدمت میں ایک جا پیش کر دیا جائے. تو آج کی جو مجلس ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ تاثیر عبادت یا اثر عبادات یا عبادت کے اثرات. انسان جب عبادت کرتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے کچھ اثرات اس کو مرتب ہوتے ہیں. ہمارے استاد محسن فاطی ایک بڑا پیارا جو ہے وہ لوجیکل جو ہے وہ بات کہی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو آپ اینٹی بائیوٹک دیں تو اینٹی بائیوٹک جو کھا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا لیمن ہو اینٹی بائیوٹک اس کے اوپر یکساں اثر کرتی ہے. اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا کہ پی ایچ ڈی کھائے گا تو اس کا افیکٹ اور ہوگا, لیمن کھائے گا تو اثر اور کرے گا. کہتے ہیں عبادت اینٹی بائیوٹک کی طرح نہیں ہے, ہر ایک پہ الگ الگ اثر کرتی ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہیں اس کا اثر بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے, کہیں اثر اس کا بہت ادنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس کے مقدمات کے لیے جن آیتوں کو میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا کہ اصول یہ ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں موضوع کلام رہے. وہ یہ سورہ جو ہے ہجر کی آخری دو آیتیں ہیں, تین آیتیں مسلسل ہیں لیکن یہ دو آیتیں میں نے منتخب کی اور اس میں ارشاد پروردگار عالم ہے کہ فسبح بحمد ربک, کہ اے نبی اپنے پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کیجیے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اس کا اگلا جملہ کیا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اس زمانے تک عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے لیے موت کا فرمان نہ آ جائے. عبادت کے لیے عمر, پوری عمر کا حکم ہے, یعنی جب تک زندہ ہے آپ کو عبادت کرتے رہیں. تو لازمی ہے کہ جہاں حکم ہے اس کے لیے عام آیتیں بھی لازمی جہاں برابر 9 سے زیادہ آیتیں اس موضوع کے اندر بیان کی گئی ہیں بہرحال, لیکن میں ایسی آیت کو چنا کے ذرا سی الگ ہے, اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں. اس کے پہلے جو آیت ہے اس کے اندر جو موضوع ہے اس کا لنک ہے, وہ انشاءاللہ جب بات آگے بڑھی ہے تو آپ خدمت میں سے لنک کر کے بتاؤں گا کہ کیا اثر عبادت کے لیے یہی 3 آیتیں سب سے زیادہ موضوع ہیں. باقی ساری عبادتیں جو ہے آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیتی ہیں, عبادت کا طریقہ بتاتی ہیں, عبادت بلاتی ہیں, لیکن ان آیتوں میں رسول کی زحمتوں کا جو بوجھ تھا اس کو کم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. تو یہ اثر عبادت ہے. کیا ہے کہ اس کا جو ابتدائی ہے, اس کی پہلی بار آیت ہے, اس میں ارشاد پروردگار کیا ہے کہ لقد نعلم, کہ بے تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یزید و صدر کا, کہ نبی آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے, آپ کا دل بما یقولون, اس وجہ سے کہ کافر جو لوگ باتیں کرتے ہیں
شرک کی جو باتیں کرتے ہیں، آپ کی بات کو جو نہیں مانتے، آپ کے خلاف جو قدم اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے۔ تو اگلی آیت میں پھر کہا کہ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کیجئے، وکن للساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، یہاں تک کہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے لیے موت کا فرمان آ جائے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس جو آیتیں ہیں ان کا تسلسل یہی ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی تبلیغ کی وجہ سے تھک جائے تو عبادت اسے آسودگی خاطر عطا کرتی ہے۔ سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی یہ عبادت کا ایک اثر ہے جو ان تین آیتوں میں تسلسل سے بیان کیا گیا۔ اس لیے میں نے جو اپنا موضوع تھا کہ تاثیر عبادت یا اثر عبادت، عبادات کے اثرات جو ہیں، اس میں دیکھیے دو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ماشاءاللہ صاحب جو ہے وہ سیرت اس لیے عرض کر دوں کہ یہ دو جملے میں ایک جگہ ہم جب کہتے ہیں کہ تاثیر عبادات کہ عبادات کے اثرات، تو یہ دونوں جو ہیں پلورل ہے نا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ہے تاثیر عبادت، تو تاثیر اثر نہیں کہا، تاثیر عبادت ایک ہی عبادت کے کئی سارے اثرات ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اثر عبادات یعنی ایک اثر ہے لیکن کئی عبادات سے ملتا ہے۔ تو یہ اردو کے اندر بہت تمام موضوع ہیں اس میں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی عبادت کے کئی اثرات ہوتے ہیں، کئی ساری عبادتیں ایک اثر بھی دیتی ہیں، کبھی بہت سی عبادتوں کے بہت سارے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بات آگے بڑھے گی تو آپ کو ناز کروں گا، تو یہ پہلی منزل ہے۔ تو یہاں جہاں موضوع میں بات کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہ ہر عبادت کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن اثر سب کا یکساں نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو یہاں مشہور واقعہ ہے جو سلمان ابن جیلمی نے چھٹے امام سے نقل کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ اصول کافی کا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اصول کافی ہماری مقبول کتابوں میں سے تو اس کتاب کی کا واقعہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایک زمانے میں ایک شخص بہت بڑا عابد تھا، ایک گوشے میں عبادت کرتا ہے، اس کو کئی لوگ یہاں موسیٰ کو مذہب کہتے ہیں، لیکن میں نے جو تحقیق کیا پڑھا تو اس میں موسیٰ کے زمانے کا تذکرہ ہے، موسیٰ اس میں انوالو نہیں ہے۔ تو موسیٰ کے زمانے کا واقعہ، موسیٰ بہت بڑا عابد تھا، ایک فرشتہ اسے اکثر دیکھتا رہتا تھا کہ بہت عبادت کرتا ہے۔ تو اس فرشتے نے خواہش کی کہ پانے والے مجھے موقع دے اور بتا کہ اس بندے نے تیری اتنی عبادت کی، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کی جزا بتاتی ہے، تو جزا بہت کم تھی۔ جب جزا کم تھی تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ پانے والے اتنی عبادت اتنی کم جزا، تو فرشتے سے حکم دیا جاؤ تم کے ساتھ رہو، تم کو سمجھ جاؤ گے کیا مسئلہ ہے۔ تو فرشتہ آیا بشکل انسانی، اس انسان کے ساتھ رہنے لگا، اس کے برابر جو ہے عبادت کرنے لگا۔ ایک دو دن جو گزرے تو پوچھا کہ بھائی تم اتنی عبادت کرتے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ بڑا حسین منظر ہے، لاتے ہیں تو پر خدا نے اتنا سبزہ تمہارے جہاں طرف بنایا ہے اور یہ تمہاری عبادت میں کافی مددگار معاون ہے، تو تم اپنی عبادت کا محصل اور مقصد کیا رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا ایک خر رکھتا ہو، ایک اس کی جو ہے سواری ہو، اس کا ایک گدھا ہو، اور وہ کاش یہاں جائے اور یہ ساری گھاس اگل کے سوکھ جاتی ہے، اس کو کھا لے، تو یہ میرا مقصد ہے۔ تو اس نے کہا بھائی خدا تو کوئی گدھا نہیں رکھتا، بولے میں یہی تو چاہتا ہوں کہ رکھتا ہو۔ سلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرشتہ سمجھ گیا کہ جب اس کی معرفت خدا کے بارے میں اتنی کم ہے تو اس کی جزا بھی اتنی کم ہے۔ اس واقعے کو اگر آپ نے سمجھ لیا زنگامی تو آپ دیکھیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ جتنا انسان کی عقل اور فہم و ادراک کم ہوگا اتنی عبادت کی جزا کم ہوگی۔ دوسری طرف سے اس کا الٹ کیا ہے کہ ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے، وہ اسی کی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ لمزدت تو یقینا، کہ اگر میرے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیا جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ سلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ پہلا مقدمہ ہے جو لازمی ہے آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ یہاں سے کہ عبادت کا سب سے پہلا اثر انسان کے وجود میں اس کی معرفت کے اعتبار سے آتا ہے۔ جتنی انسان کی معرفت بڑھتی ہے اتنا اسی عبادت کا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم، اس لیے ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس کے سلسلے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ جتنا ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے اتنا اس عبادت کو کرنے میں ہمیں مزہ بھی آئے گا اور اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، میں آپ کو مثال دوں، ہر عبادت کیا کیسا ہوگا انشاءاللہ ابھی جب تک میری گفتگو میں گنجائش میں آپ سے درس کر رہا ہوں گا۔ لازمی نماز ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے،
حج ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے، زکات ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے نا، خمس ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہے، ہر چیزوں کا ایک اثر تاریخ میں یہ لکھا ہے اور ہر ایک کا ایک اثر بیان کیا گیا، لیکن تمام لوگوں پر اثر سملر نہیں ہوتا، یہ موضوع ہے۔ ہر انسان کے اوپر اسی عبادت کا اثر اتنا ہی ہو جتنا دوسرے کو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اہم چیز ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو کم سے کم یہ ہمیں موٹیویٹ کرے گی کہ ہم اسی عبادت کا زیادہ اثر لینے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے کہ انسان کی انسٹنکٹ میں، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جب کبھی کوئی شے اس کے پاس ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اعلیٰ قیمت اسے ملے۔ آپ کے ابھی یہ سامان ہے، بیچنا ہے، بولے یہاں کے مارکیٹ میں بیچو گے تو بھی 5 روپے لے جائے گا، 2-4 کلومیٹر میں ایک بڑا مارکیٹ وہاں چلے جاؤ گے تو 10 میں جائے گا، تو آدمی اس مسافت کو طے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے میں یہاں نہیں بیچوں گا، وہاں بیچوں گا، کیوں مجھے اس کی زیادہ قیمت ملے گی۔ تو ایسے دنیاوی مال کے بیچنے کے لیے ہم زحمت اٹھا سکتے ہیں، تو اپنی عبادتوں کے جو ہے اثر کو بڑھانے کے لیے ہم ان کے لیے معرفت حاصل کرنے کے لیے زحمتیں اٹھا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے آپ کو عرض کروں گی یہ پوری کتاب بنائی بہت عجیب اس میں چیزیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو الگ الگ علماء نے اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے بہت سی سنی ہوں گی، بہت سی نہیں آپ کو، میں ایک دو ڈیفینیشن آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عبادت بنا ہی عبد یا بندگی سے، عبد یا بندگی سے بنا ہے۔ جب بندہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے تو غلام کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں 3 یا 4 چیزیں ہیں جو عبادت کے سلسلے میں مطلوب نظر ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے خوش رہے، یہ پہلی بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا کی خدمت کروں، میں اپنے آقا کی خدمت کروں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے عفو درگزر کا طلبگار ہوں۔ انسان ہے نا جو بندہ اپنے آقا خدمت کرا ہو سکتا ہے، اس نے پانی مانگا لانے میں دیر ہو گئی تو آگے روپے بڑھائیں گے، لیکن وہ اس سے اپنے آقا سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جو ہے وہ پوزش سے، اپنی جو ہے وہ مغفرت کی خاطر ان سے تمنا کرتا ہے کہ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ تو ہمیشہ اپنے آقا کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اس کی خدمت کرتے ہوئے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ان سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی خدمت اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ اصل بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سچ اور سے رحم ہے۔ کیا ہے کہ سب سے کیا کہ اس اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، آقا کہے گا تو کسی کی خدمت کرے گا، آقا نے نہیں کہا تو خدمت نہیں کرے گا۔ یہ اسی وقت غلامی کہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جس کے پاس چلا چاہے صرف اسی آقا جس کا وہ غلام ہے۔ اگر یہی تو اسلام ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے غلامی کو اگر اپنے جو ہے پروردگار عالم کی طرف مرتبط کیا ہے تو اسی کو مانیں گے جس کو اللہ نے منوایا ہے۔ دنیا کتنے ہی کو لے آئے، ہم ماننے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ ہم انہیں کو مانتے ہیں جس کو ہمارا آقا حکم دے رہا ہے۔ یہی غلامی کا سب سے بڑا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو عبادت کی بیان کی گئی ہے کہ جو عبد و معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے میں یہ 4 ہی پوائنٹ ہیں جو علماء اخلاق نے بیان کی جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اب یہ کہ جب انسان جو بھی کام کرتا ہے، اب لازمی ہے کہ اس پیراڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہی رشتہ غلام کا اور آقا کا وہی ہمارا اور اپنے معبود کا ہو تو اس کے سلسلے میں صاف بات میں اب اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے ہماری عبادت کریں۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ جو بھی عمل انسان اپنی زندگی میں کرے گا وہ اپنے آپ عبادت کرا پائے گا، کیونکہ کر ہی وہ رہا ہے جو خدا چاہتا ہے، کر ہی وہ رہا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا ہر قدم اس کے لیے باعث حسنات اور نیکیوں کی ضمانت بن جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے پیغام نجات لے کر آئے گا۔ یہ اس کا ایک موضوع۔ اس کے بعد کی منزل جو دوسری عبادت کے سلسلے میں جو تمام تفاصیل بیان کی گئی ہیں اس میں ایک ہی چیز آپ کو نظر کروں تاکہ اس کی ڈیٹیل بہت ہے، پھر میں آپ کو اثرات عبادت بیان کروں کہ اثرات عبادت کیا ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں خاص موضوع میں سمجھنے۔ ایک اور عبادت کے سلسلے میں جو ہمارے چیز کہ جو بھی کام ہو صرف ایک عنصر اس میں رہے، اگر اس میں خوشنودی پروردگار عالم مطلوب ہے تو وہ چیز عبادت کہلاتی ہے۔ بالکل کی پوائنٹ ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہے
اس میں اگر اسے رضایت الہی مد نظر ہے، رضایت الہی وہ چاہتا ہے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ اب عزیزان گرامی رضایت الہی کب چاہے گا انسان کہ جب کہ خدا نے اس سلسلے میں منع نہ کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت وہی کام کہلائے گی، اسی چیز کے کرنے کی بندوں کو اجازت ہوگی جس سلسلے میں خدا نے اس کام کو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ اب جن کاموں سے منع کیا ہو اس کو اگر آپ ہٹا دیں گے، اب جو کام بھی آپ رضایت الہی کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گی۔ سب بات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اس کا کرائٹر بہت آسان ہے، یعنی جس میں آپ دیکھیں کہ بہت فلسفی باتیں کی جائے تو اس میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی ڈیفینیشن اگر آپ کسی کو بتائیں تو بہت سمپل ہو، یہی کہ وہ چیز جو خدا نے منع کی اگر انسان اس سے بچ جائے اس کے بعد جو بھی کام کر رہا ہے وہ اگر خاطر خوشنودی پروردگار عالم ہے تو وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے وہ عبادات ہو جو خدا نے انسان پہ واجب کی ہیں، ہر شے انسان کی عبادت بن جائے گی اور یہ خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ اب یہاں سے اس کا کی عبادت کے اثرات جو ہیں وہ کس جہت تک ہوتی ہے، اس کی لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کی عبادت کا اثر اس کے بدن پہ ہوتا ہے، انسان کی عبادت کا اثر اس کی روح پہ ہوتا ہے، انسان کی عبادت کا اثر اس کے رزق پہ ہوتا ہے، انسان کی عبادت کا اثر اس کی زندگی میں، انسان کی عبادت کا اثر اس کے موت کے وقت ہے، انسان کی عبادت کا وقت اثر اس کی قبر میں ہے، انسان کی عبادت کا اثر برزخ میں ہے، انسان کی عبادت کا اثر اس کے جو ہے وہ محشور ہونے کے وقت ہے، قیامت میں ہے، انسان کی عبادت کا سب سے بڑا اثر جنت میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ اگر سب کی عبادتیں یکساں ثواب رکھتی تو جنت کا ایک درجہ ہوتا۔ جنت کے درجے بتا رہے ہیں کہ عبادتیں سب کی الگ ہیں، اس کے ثواب الگ ہیں، اس کی جنت کے درجات بھی الگ ہیں۔ سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ پہلی چیز ہے عبادت میں جو سب سے اہم چیز، مطلب میں افراد آپ سے عرض کروں گا لیکن پہلے ایک دو چیزیں سن لیجیے تاکہ آپ کے کام آئیں گی۔ وہ عبادت کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نیت ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر نیت کے قبول ہوتی ہو، لیکن نیت سے مراد شریعت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے باغ میں دوہل کہے کہ میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہے نا، ایسا انسان قصد رکھتا ہو خدا کی قربت کا تو یہی چیز اس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ انسان کام کرنے سے پہلے صرف یہ سوچ لے کہ یہ کام خدا کی خاطر کر رہا ہوں، اتنا سوچ لینا اس کی نیت بن جائے۔ یہ ہمارا تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ ایون وہ لوگ جو ہے وہ زبان سے نیت کے دہرانے کی قائل نہیں، لیکن بہتر کے دہرائیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ انسان کو کام کر لے بعد میں نہ یاد آئے کہ کیونکہ انسان کا ذہن اتنا زیادہ آج کل جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے الجھا رہتا ہے کہ کام کرنے کے بعد یاد آتا ہے میں نے کیا کیا، تو کام کرنے کے بعد یاد آئے گا تو پھر وہ کام جو ہے اس نیت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اس کی کام کرنے سے پہلے آدمی ایک بار سوچ لے کیوں کر رہا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم نیت کے زمرے میں آ جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے نیت ارادہ جو ہے آپ کا نیت کہلاتا ہے۔ اس لیے اور نیت میں سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ جزا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جزا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنی زیادہ آپ کے عمل کی جزا ہے۔ واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ کو نقل کروں، اور یہ نعمت اللہ جزائری نے جو ہے یہ نقل کیا اور مجھ سے نقل کیا، اور علامہ فائد اللہ جو ہے وہ جو ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور میں ہمارے کو درس سے جو ہے وہ اخلاق بھی دیا کرتے تھے، آیت اللہ مظاہری، انہوں نے اپنی کتاب لکھی اخلاق، اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ باہر ہے اور جن قائم شواہد سے آیا ہے وہ مجھے میرے لیے مطمئن بخشیں، اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے اور ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں ہے اخلاق میں سنی واقعات کی گئی، اخلاص کے اوپر بات ہے کہ عبادت میں اثر کے اوپر بات ہے، جب تک آپ اثر کے پیرامیٹرز کو طے نہیں کریں گے تب تک اثر کو سمجھے نہیں گے۔ تو اثر کے پیرامیٹرز میں یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کا جو انتقال ہوا اور علامہ مجلسی اس دنیا سے گئے تو انہوں نے خواب میں آ کر اپنے ایک شاگرد ایک عالم کو بتایا عبادت کے اثرات کے اوپر۔ کیا بتایا کہ میں جب گیا
تو جب مجھ سے حساب و کتاب ہونے لگا اپنے اس کا کہ درجات جب ملیں گے نا انسان کو برزخ میں جائے گا تو اب یہ دیکھیں اعتبار سے انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کو وہاں پر آسائش ملے گی. اعمال میں جو جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا اس کی سب سے زیادہ جزا ہوگی. تو پوچھا کہ آپ کی تو اتنی بڑی کتابیں ہیں, آپ کی عمر سے زیادہ آپ کے اوراق ہیں جو آپ نے لکھے ہیں بھائی, ہر عنوان اتنی بڑی کتابیں ہیں, تو ان ساری کتابوں میں تو آپ کو بڑا درجہ میرا کون سا کام ایسا تھا جو آپ کے سب سے زیادہ کام آیا؟ کون سا کام آپ کا ایسا تھا جو آپ کے سب سے زیادہ کام آیا؟ تو انہوں نے کہا میرے نہ تو یہ کتابیں کام آئیں, نہ میری جو ہے وہ جو میں نے تمام 10 دیے تھے وہ کام آئے, مجھے جزا ملی, لیکن ان سب کے خلاف مجھ سے آرگیومنٹ ہوا. آرگیومنٹ کیسے ہوا کہ ان کا آپ نے کتابیں لکھی, ٹھیک ہے اس کی جزا ہے, لیکن ایک جزا آپ کو اس کی دنیا میں مل گئی ہے. وہ کیا ہے کہ کتاب کے آپ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. جب نام لکھا ہوا ہے جس سے آپ کو شہرت ملی, اس کا مطلب آپ کے کام میں جہاں اللہ کی خوشنودی تھی وہیں آپ کے نام کا بینیفٹ بھی آپ کو ملا. 10 آپ نے دیا, لوگوں نے آپ کو عالم سمجھا, آپ کی تعریف کی, آپ کی عزت افزائی ہوئی, تو ایک جزا تو آپ کو مل گئی. ایسا کام بتائیے کہ جس کی آپ نے بدل جزا نہ لی ہو, تو اس کی جزا کو بھی دے دی جائے. ورنہ جزا لے لیا تو جائے گا قیامت کے دن, پھر آرگیومنٹ ہوگا کتنی آپ نے دنیا میں لے لی, کتنی باقی ہے, تو باقی مان دفعہ ہو گیا, یہاں پیمنٹ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو علامہ حضرت کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز نے مجھے وہاں پر فائدہ پہنچایا. سنیے عجیب چیز ہے, یہ علامہ حدیثی کا واقعہ مستند رات آپ نے پڑھ رہا ہوتا ہے. سنیے, ہاں یہ کھنے ایک دن میں کھڑا ہوا تھا بازار میں, اخلاص نیت نہ بازار میں کھڑا ہوا تھا, اور کھڑے ہوئے بازار میں میرے ہاتھ میں ایک سیب تھا, اور میرے ہاتھ میں جب سیب تھا تو سامنے ایک یہودی عورت کھڑی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. اور یہودی عورت جو تھی وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے, لگتا ایسا تھا کہ بچہ بھوکا ہے, تو اس نے میرے ہاتھ میں سیب دے دیا, اور وہ اپنی ماں سے اس سیب کو لینے کے لیے ضد کر رہا تھا. میں اس بچے کو دیکھا, دیکھنے بعد مجھے اس بچے کے اوپر جو ہے وہ ایسا ہے کہ بچہ ہے یہودی ہے, ماں سے مانگ رہا ہے, ماں کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے ابھی, یہ بھوکا رکھتا ہے, تو میں بڑھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے سیب اسے دے دیا کہ بچہ کھائے گا, میرے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیب کو دینے کے بعد پھر میں بھول گیا, کیونکہ میں نے نہ تو ماں کی خاطر دیا تھا کہ وہ کوئی مجھے تشویش کرے گی, نہ بچے کے کوئی میں صلہ چاہتا تھا, نہ کوئی اور تھا جس سے میں صلہ مانگتا. صرف چاہتا تھا کہ بچہ ہے, ایک بندے خدا ہے, اس کی جو ہے بھول کی وجہ سے میں اس کی مدد کر رہا تھا. اس عمل کو کر کے میں بھول گیا, میں نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں. جب میں گیا تھا, جب برزخ میں آیا, تو اس وقت جو ہے میرے سامنے جس عمل کی سب سے زیادہ جزا دی گئی وہ یہی تھا کہ جس کو میں نے کبھی کسی کے سامنے نقل ہی نہیں کیا. محمد محمد. یہ اگر چیزیں آپ کا جو نیکیاں ہیں, اگر چیک کی طرح جتنا چاہے یہاں کیش کراؤ, جتنا چاہے بعد میں کیش کرائیں. آپ جاتے ہیں نا کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں کہ تو بھائی آپ کو جو ہے وہ ابھی کیش چاہیے یا نہیں چاہیے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں, آپ کو اس میں سے کٹ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے اخلاص نیت میں بہت اہم ہے. جیسے کوئی بھی انسان جو کام کر رہا ہے, اگر اس نے دنیا میں اس کی جزا لے لی تو آخرت میں پھر اس کے لیے وہ سارا مسئلہ کہنا ہے. وہ کیا ہوگا, یہ واقعات کی اس کی ڈیٹیل بہت, کیونکہ اخلاق کے سلسلے کی باتیں ہیں. ہماری عبادت کی جزا اصل عبادت کے اوپر ہماری ہے, تو اصل عبادت میں سب سے بڑی چیز اخلاص ہے. اگر اخلاص آپ کا پیمانہ عالی ہے تو اس کا نتیجہ, اس کی جزا بھی عالی ہے. اخلاص جتنا کم ہوا اتنا اس کی جزا نہیں گرتی چلے آئی. یہاں تک یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ جزا ختم بھی ہو سکتی ہے. مشہور واقعہ مجھے پڑھنا نہیں ہے, صرف آپ کے ذہن میں لانے کے لیے تاکہ میری بات کے لیے دلیل رہے, اور وہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, دیکھا کہ دستک ہوئی جو ہے دروازے پر, تو اس نے اپنے ٹون کو بدل دیا. بڑے جو ہے وہ قرات کے ساتھ پڑھنے لگا. 2 منٹ کی نماز کو اس نے جو ہے تقریباً 10 منٹ میں ختم کیا, اس لیے کہ جو آیا وہ تشویش کرے گا کہ بھائی کتنا بڑھیا نماز پڑھتے ہیں. پلٹ کے دیکھا تو دروازے کے اوپر قلب تھا. تو اس نے کہا میں نے جو نماز پڑھی اس کے لیے پڑھی, اس کے لیے دنیا میں کوئی کبھی پڑھا نہیں کرتا. ایسا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے کتا تھا دروازے کو, کتا آیا تھا تو اس نے سمجھا کہ وہ آدمی آیا, وہ اپنی نماز کو بہت ہی جو ہے وہ خوشی سے پڑھتا ہے. جب پل ٹوٹا پلٹ کے دیکھا تو دروازے سے وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کو لگا کہ میں نے پوری نماز پڑھ لی. یہ دیکھیے واقعات ہیں اخلاق میں بیان کیے گئے کہ انسان اگر اپنی جو ہے وہ فکر کو بالغی نہ دے اور اس جہت میں نہ لے جائیں جہاں محمد اعلان جاتے ہیں, تو دنیا میں اس کے عمل کی جزا ختم ہو جاتی ہے.
تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو جزا کے لیے، تو سچ نماز کا اخلاص نیت سب سے اہم اصول ہے آپ کی عبادت کے اثر کو بڑھانے میں یا گھٹانے میں. اور اب مسئلہ کہ آپ یہ دیکھیے شیطان سے حملہ بھی اسی طرح کرتا ہے. آپ نے کوئی نیک کام کیا، یہ اپنے آپ کو بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا. جیسے آپ نے کوئی نیک کام کیا، جب تک کوئی آپ کی تعریف نہ کر دے انسان کو سکون ہی نہیں آتا. سنیے یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے خواتین بیٹھی میں ناراض نہ خدا نہ کریے تو ہماری خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا میں مقولہ یہی مشہور ہے. میں جنرل بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بات اگر ان کے پیٹ میں چلی جائے جب تک وہ منہ سے باہر آ جائے پیٹ میں درد ہوتا ہے. سر بات ہوتے ہیں اللہ صلی علی محمد. ہمارے ساتھ بھی کبھی کام نہیں کیا جب تک اس کی تعریف نہ. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بات ہو رہی تھی اسی بات کی بات کروں. یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، سنیے گا. یہ میں مقالات وہاں بات کروں گا، ریکارڈ ہے کچھ سن لے کام آئے. یہ بہت ایون حالت یہ ہو گئی بڑی عجیب ہے. میں ابھی جو بات ہوئی تھی اسی کا میں آپ سے جو ہے وہ لنک جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. مریض ہو گئی، یہ آج عام چیز ہو گئی ہے. وہ عام چیز ہو گئی کہ اگر ہم کسی عالم کو پسند کرتے ہیں تو اس کی مجلس ہمیں بہت پسند آتی ہے. جس کو پسند نہیں کرتے اس کی پسند نہیں آتی. ہو سکتا ہے شاید وہ بہتر بات کر رہا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کیونکہ اس عالم سے ہمارا نام جڑا ہے، ہم نے اس کو بلایا، ہم لے کر آئے، اس کی خراب بھی پڑھا ہے تو ہم تعریف چاہتے ہیں. دوسرا اگر کسی اور نے بلایا بہت اچھا بھی پڑھ دیا ہے تو اس کی تعریف نہیں چاہتے. اور اس کی مثال یہ تھی کہ اگر ہم کوئی عالم کسی اور نے بلایا 45 منٹ سے زیادہ پڑھ دے تو اعتراض ہوتا ہے. ہمارا بلایا 2 دن پڑھ دے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے پیچھے راز کام کر رہا ہے وہ شیطانی عذر. اس نے کہا کہ کیونکہ تمہاری تعریف ہے تم اس کی طرف جو ہے ڈیفینس کرتا ہے، آدمی ڈیفینڈ کرتا ہے. کوئی آدمی غلط بھی پڑھتا ہے ہم اس کی اصلاح بھی کرنا بتاتے ہیں یہ چیز غلط پڑھی ہے تو نہیں اس پیرا میں آدمی اس کو جو ہمیشہ اس کی تعویل کرنے لگتا ہے. یہ تعویل کرنا بتا رہا ہے تو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو یہ ڈیفینڈ کرنا بتا رہا ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کی بہت سے اس سے موافق ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو اس پیرا ہے اس کا اخلاص سب سے ہے. خاص عبادت میں جو مین کی ہے نیت، اور نیت مخلصانہ صرف خدا کے لیے، اور خدا کے لیے کر کے انسان بھول جائے. یہ بہت سخت معاملہ ہے، عام حالات نہیں ہے. اگر یہ بڑے لیول تک آدمی جا کر اس میں پھنسا رہتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اس کی آسان چیز نہیں ہے. اس میں آپ کو بس بہت ہی آسان بات بتاؤں تاکہ سمجھیں. جس طرح سے اس فضا سے نکلنے کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ راکٹ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح سے اس جو ہے وہ شیلز کو توڑ کر نکلنے کے لیے بہت بڑا ایمان کا جو ہے وہ وزن چاہیے ہوتا ہے کہ آدمی اس عنصر نکل کر اوپر اٹھ جائے کہ جب اس کی نیت خالصانہ ہو جائے. محمد محمد بعض وقت ایسے گزار سنی ہے کہ تو مقدمات ہیں عبادت کے لیے جو اثرات ہم نے نظر کیا. اثرات جو ہیں انسان بدن کا اثرات ہے کہ بدن پہ جو اثرات ہیں وہ ظاہری طور پر ایک ہی چیز کے ابھی میں آپ کو کیونکہ بہت کم وقت ہے کہ مجھے اس کے لیے چنی ہے ورنہ انشاءاللہ کبھی دوسرے موضوع پہ یہ بات ہوگی تو اس میں عرض کروں گا کہ جب ہم کو ایک عبادت کے سبھی جگہ اثرات ہوتے ہیں. یہ بھی سنیے گا یا تاثیر عبادات جو آتی ہے نا یا جو ہے وہ تاثیر عبادت جب کہتے ہیں اس میں یہی چیز ہے کہ ایک ہی ہے عبادت لیکن ہر جگہ اس کا بینیفٹ آپ کو ملا. آپ نے وضو کیا، سپوز اس وضو کا اثر آپ کے بدن پہ بھی ہے، اس وضو کا اثر آپ کی روح پہ بھی ہے، اس وضو کا اثر دنیا میں بھی ہے، اس وضو کا اثر قبر میں بھی ہے، اس وضو کا اثر موت کے وقت بھی ہے، اس وضو کا اثر آپ کی جو ہے وہ قبر سے اٹھتے وقت بھی ہے، محشر میں بھی ہے. اس وضو کا اثر جو ہے آپ کو جنت میں ملے گا. ایک ہی چیز ہے، آپ نے ایک بار کیا ہے لیکن خدا اتنا کریم ہے کہ ہر جگہ اس کا ثواب اور فائدہ آپ کو عطا کر رہا ہے. سنیے میں آپ کے خدمت میں وضو مجالس پڑھی ہیں لیکن اس میں سے چند چیزیں سے بات کروں جو میری اس موضوع میں سنیے. ٹھیک ہے، ایک ہی عبادت ہے لیکن کا اثر آپ کو سب جگہ ملنا ہے. ظاہری طور پر انسان کرتا ہے وضو جو کرتے ہیں آپ کا بدن کے اوپر اثر ہے. آپ شاید آپ کے یہاں پڑھی کر میں نے ریسرچ نہیں کی تھی ابھی جو ہے وہ جب میں نے دوسری جگہ جا کر پڑھی تو بہت ریسرچ کی بتایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو جو ایک جرمن سائنٹسٹ تھا اس نے ایک جو ہے وہ کیریکیچر بنایا تھا. وہ نیورو سرجن تھا تو اپنے جو تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے کہ باڈی میں کس پارٹ پہ جو ہے وہ نروز زیادہ ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اس نے جو ہے جو ایک کیریکیچر بنایا اس کا نام ہے جو ہے وہ سینسیو نیوکلیس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. آپ ڈالیں گے تو آ جائے گا وہ اس کے اوپر جس میں آپ دیکھیں گے بہت بڑا اس آدمی کا چہرہ ہوگا. تو کیریکیچر آپ کو کارٹون سے نظر آئے گا. وہ بہت بڑا چہرہ ہوگا، بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے، بڑے بڑے
پیر ہوں گے, باڈی ایک دم چھوٹی سی ہوگی. وہ کوئی کارٹون نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جس نے اپنے جو اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ بدن کے کس حصے میں سب سے زیادہ نروز پائی جاتی ہیں, اس کو جو ہے ڈیفائن کرنے کے لیے اس نے ایسا کیریکیچر بنا دیا, ایسا جو ہے کارٹون بنا دیا کہ جہاں نروز زیادہ ہوتی ہیں اس کا بڑا بنایا, جہاں نروز کم ہوتی ہیں اس کو چھوٹا بنایا. تو آپ اب اس کو غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو وضو میں دھوئی جاتی ہیں وہ بڑی ہیں, جو ان کو نہیں دھویا جاتا وہ چھوٹی ہیں. یعنی خدا جانتا ہے. اور یہ حدیث ہے, یہ حدیث سنیے, حدیث یہ کہ وضو کرنا گویا ایسا ہے جیسا انسان نے غسل کیا. تو غسل آدمی نہیں کر رہا, وضو کر رہا ہے. کیوں اس کا فائدہ دیتا ہے وضو؟ اس لیے فائدہ دیتا ہے کہ جہاں جہاں کی باڈی میں نروز ہیں اس سب پہ پانی لگتا ہے. جو پانی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں اسٹیمولیشن ہوتا ہے. وہ اسٹیمولیشن آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. جس کا برین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح فکر رکھ سکتا ہے, صحیح طور پر سوچ سکتا ہے. صحیح سوچ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اصل بات پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یہ دنیا میں فائدہ آپ کے لیے ہے نا. اس کے بعد وضو کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت دنیا میں فائدہ ہے. عبادت کے لیے مقدمہ بغیر اس کی عبادت قبول نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ وضو کے لیے چابی ہے, وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے. تو جب تک وہ چابی نہیں لگائیں گے ایک دوسرے کے اندر تب تک آخری دروازہ کھلے گا نہیں. سب بات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جلدی جلدی گزرنا چاہیے. وضو کا زندگی میں فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں فائدہ ہے کہ انسان اگر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں چیز وضو لکھا ہے, دونوں وقت وضو کرے گا تو انسان فقر و تہی سے جو ہے وہ نجات پا جائے گا. دونوں کھانا کھانے سے پہلے بھی, کھانا کھانے کے بعد بھی لکھا. یہ عجیب خوبصورت سنیے. اب یہ سوال لوگ کرتے ہیں ایک بار جب کھانا کھانے سے پہلے کر لیا تو کھانا کھانے کے بعد کیوں کیا جائے؟ میں نے کہا یہ تو خود آپ کو جواب مل جائے گا جب کھانا کھا رہے ہیں. سب بات کر دیجیے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. انسان جب ہاتھ بات ہوتا ہے تو اس وقت موقع ہوتا ہے کہ انسان پھر وضو کر لے. تو یہ فقر سے نجات کا سبب ہے. یاد رکھیے گا دونوں اعتبار سے یہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے. تیسرا موت کا فائدہ کیا وضو کا؟ میں نے کیا کہ سب جگہ فائدہ ایک ہی عبادت کا سب جگہ کیسے ہوتا ہے. موت کا فائدہ کیا ہوا؟ میں حدیث پڑھی تھی, میں نے جب وضو کے سلسلے میں وضو کی تھی کہ اگر انسان باوضو ہو اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو انسان کی روح کو جو قبض کرتا ہے وہ عام جو ہے وہ موت کے پاس نہیں کرتا بلکہ انسان کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے. حالت وضو میں اگر کسی کو موت آ جائے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ عطا کرتی ہے. یہ حدیث بہت ساری اور سب مستند حدیث ہیں جس کا حکم کیا ہے یہی وضو آپ نے کیا تھا. اگر آپ کو اس وقت تک میسر آ جائے کہ جب انسان دنیا سے اٹھ رہا ہے تو انسان کی موت کو شہادت ملے. آپ بتائیے زنگان کہ ہماری طاقت اگر ہمیں شہادت پر جو ہے وہ پہنچا دے تو جن کے لیے خدا انما یرید اللہ بیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ رہا ہے وہ بغیر اس نعمت کے کیسے ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہماری ساتھ جو ہے وہ طہارت ہماری اپنی اپنائی ہوئی ہے لیکن آل محمد وہ ہیں جن کی طہارت کی ضمانت خدا نہیں ہے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو بغیر اس درجے عظیم کے دنیا سے اٹھے گا. یہ کس کا لیے یہ بھی خوبصورت جو ہے وہ نقطہ جو اپنے ذہن میں رکھیں. اب بتائیں اس کے بعد کا منزل کیا ہے؟ کہ اثر ایک ہی عبادت کا اصل عبادت ہے نا کہ انسان جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اثر کیا ہے؟ تو اصل یہ کہ انسان جب قیامت میں اٹھے گا تو نبی سے انسان نے پوچھا تھا تو میں شاید کیا پوچھا تھا کہ نبی اللہ ساری امتیں ہوں گی آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی آدم کا آ گیا ماننے والا موسیٰ کے تو کتنے شیطان تھے آ کے کہہ دیا نبی ہم تو آپ کی امتی آپ کے ساتھ جائیں گے. میں نے جنت پہ بھی پورے پڑھی سیریز کہ جنت سے کتنا پاس کتنا دور. یہ میرا موضوع تھا کل شاید ہوا تھا آپ کروں گا. یہ بھی ایک موضوع میں پورا اچھا پڑھا ہے انگریزی بچوں کے لیے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہم جنت کی مطمئن نہیں ہے تو جنت سے کتنا پاس کتنا دور یہ تو ہمیں چیک کرنا بھی. گھر سے نکلتے ہیں آفس کتنا پاس کتنا دور, آفس سے نکلتے ہیں گھر کتنا پاس کتنا دور, فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے پتہ ہی نہیں کتنا پاس کتنا دور. سب بات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو وہ موضوع ہے وہ جنت کے سلسلے کے دروازے کتنے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک دو روایتیں, ایک روایت 8 دروازے جو قوم ہیں قرآن اس کی شہادت گواہی دیتا ہے. ایک مولدے کی بات جس میں جو ہے وہ اہمیت بتائی گئی ہے آل محمد کی محبت کی تو اس میں 71 دروازے بتائے گئے. تو وہ دروازوں کی جو ہے وہ بھی کیفیت کو جو موضوع میں آگے بات ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ اس میں جو جنت کے جو 8 دروازے ہیں کہتے ہیں 7 سے آل محمد کے جانے والے جائیں گے, صرف ایک سے باقی ساری امتیں جائیں گی. تو اس میں بعید نہیں ہے
کہ وہ ساری امتیں ادھر آ جائیں گے، یہ تو شارٹ لائن ہے، اس میں تو خالی جو ہے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے جا رہے ہیں، وہ باقی سب آدم سے لگا کے خاتون تک کی ساری امتیں لائن میں لگی ہوئی، ایک گیٹ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو ادھر ادھر آنے کا چانس ہے نا. تو اس نے آگے یہی پوچھا کہ اے نبی اللہ بتائیے کہ اگر کسی اور امت کے آدمی نے آ کے آپ سے کہا کہ میں آپ کا امتی ہوں اور آپ سے فیور چاہا اس نے شفاعت کا اور آپ کے ساتھ جانے کا، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا امتی ہے یا کسی اور جو ہے نبی کا امتی ہے؟ بولے مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اس لیے دقت نہیں ہوگی کیونکہ جو میرا امتی ہوگا اس کے چہرے اور ہاتھوں سے نور ساتھ ہوگا، اس کے چہرے سے اور ہاتھ سے نور نکل رہا ہوگا، یہ اس کی آئیڈینٹی ہوگی. تو اس شخص نے پھر پوچھ لیا، بولے نور آئے گا کہاں سے؟ مارکیٹ سے باہر کر لے جانا ہے، کسی قبر میں رکھوانا کیا ہے؟ میں نے کہا نور تمہارے وضو کا ہوگا، جو تم وضو کرو گے یہی زور تمہارے بدن میں جذب ہو جائے گی، جب تم قیامت میں اٹھو گے یہی نور بتائے گا کہ تم میرے امتی ہو. سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ تاثیر عبادت عید کی بات آپ نے کی وضو، لیکن اس کی تاثیر کہاں ہے؟ ہر جگہ اس کا اثر، ہر جگہ اس کا اثر بدن پر بھی ہے، روح پر بھی. روح کی شادابی کرتے کہ انسان جب حالت وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیے جتنا زیادہ حالت وضو میں رہے گا اتنا اس کی فکر جو ہے وہ صحیح سالم اور صحیح جہت میں جائے گی، خدا اس کی محافظت کرتا ہے. یہ دیکھیے ایک چیز اور اس کے لیے حدیث اس سلسلے میں بہت اہم ہے، سنیے. اخلاص کے سلسلے میں بھی اور عبادت کی تاثیر کے سلسلے میں کہتے ہیں جو انسان جتنی مخلصانہ عبادت اللہ کی طرف بھیجتا ہے، ایفیکٹ آف عبادت ہے نا، کہ جو انسان جتنی مخلصانہ عبادت اللہ کی طرف بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے جو سب سے زیادہ مصلحت آمیز چیز ہوتی ہے اس کی طرف بھیجتا ہے. جو آپ کے لیے سب سے زیادہ مصلحت آمیز چیز ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، اپنی مصلحت کو خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم میری عبادت کرو، تم میری طرف کرو، دیکھو تمہیں کیا چاہیے میں بہتر جانتا ہوں. سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جو کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا وہ بندہ کرنے لگتا ہے، جو اللہ نے بندے کے ذمہ لگایا وہ کرنا بھول جاتا ہے. تو اسی میں ساری ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہم نبھائیں، جو ذمہ داری اللہ کی وہ خود بہتر جانتا ہے کیسے نبھائی جائے، اور مسبل الاسباب اس کو نبھانے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تو یہ اہم کہ انسان عبادت کے جو اثرات ہیں یہ عبادت کے اثرات جانتے ہیں. ایک حدیث جس میں تمام عبادتوں کو جو اہم عبادت ہیں اس کے میں دو حدیث عرض کرتا ہوں. شاید اس کی تفصیل بہت ہے کہ عبادت کون سی ہوتی ہے، کون سی قبول ہوتی ہے، کون سی نہیں ہوتی. عبادت کی جو ہے وہ تمام جو ہے مقتضیات کیا ہیں، کون سی چیزیں عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ ساری بہت بڑی بحث ہے. لیکن میں موضوع میں نہیں زیادہ شیئر نہیں عرض کرنا چاہتا کیونکہ بہرحال یہ ایک موضوع بڑا سخت ہے. لیکن کیونکہ آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، ہماری ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ ہماری زندگی ہر دن بہتر سے بہتر ہو اور بہتر عبادت ہی بناتی ہے. اگر ہماری عبادت ہی سالم اور صحیح نہیں ہوگی تو ہماری زندگی کے بہتر بننے کے امکانات بھی معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں کو اس لیول تک لے جانا ہے کہ جہاں ان کی جزا بہتر سے بہتر ہو جائے. اس کے لیے ان تمام چیزوں کا ذہن رکھنا ضروری ہے. تو عبادت یہ کہتے ہیں ہمارے کائنات کی بہتری سے سوال کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ وقتہ میں تھی ابھی تھوڑا سنیے کہ خدا عالم نے جو ہے وہ نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ وہ انسان کو کبر سے بچا. روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ اس کی اخلاص کا جو ہے امتحان لے، اس کی اخلاص کو بڑھا دے. خدا نے خمس زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کی روزی میں جو ہے وہ فراوانی عطا کرے. خدا نے حج کو اس لیے قرار دیا تاکہ اس کی وجہ سے انسان کو فقر سے بچا لے. یہ تمام اثرات ہیں جو عبادتوں کے بیان کیے گئے. ہر عبادت کا ایک اثر ہے اور اس اثر کو ہم نے نہیں بلکہ معصومین نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ اثر آپ کو مل رہا ہے تو صحیح ہے. ایک اثر جو نماز کے لیے قرآن نے کہا ہے نا وہ بالکل کہ نصرت انل فحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. تو یہ انسان کی نماز قبول ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے علماء بہت واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نمو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، صحیح جاتی ہے. لیکن انسان اگر اس طرف مائل نہیں ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ نماز کا اثر آپ کی زندگی میں کم ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ عبادت ہم بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے کم؟ میں آپ کو میڈیکل کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہمارے یہاں ٹیٹراسائکلین کا اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں
تو اسے کہتے ہیں کہ دودھ سے نہ لینا، کیونکہ اکثر ہمارے جتنے گاؤں کے لوگ آتے تھے، میں جو پریکٹس کرتا تھا تو جیسے ہی کہتے تھے اینٹی بایوٹک لے لینا تو کہتے تھے کہ وہ دودھ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کو پتا تھا خالی پیٹ اینٹی بایوٹک لینے سے آدمی کے پیٹ میں اریٹیشن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو کہتے دودھ، لیکن ٹیٹراسائکلین ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے جو دودھ کے ساتھ کام نہیں کرتا، دودھ پی لیا تو پھر وہ نیگیٹو افیکٹس کرتا ہے، آپ کی جو بیکٹیریا کو مارے گئے ہیں اس کے اندر دوسرے قسم کا ریئیکشن ہو جاتا ہے نا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اینٹی بایوٹک تو صحیح تھا لیکن لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور لے لیا جو اس کے ساتھ فیوریبل نہیں تھا. تو یہی ہم کرتے ہیں کہ نماز کا اثر تو ہے لیکن کہا کہ نماز اسی وقت کام آتی ہے جب جھوٹ ساتھ میں نہ مل جائے. ایسی جو چاہے کہ گناہ جو نماز سے شامل ہو جاتا ہے اس کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے. لیکن یہیں تک ایسا موضوع ہوا اب ہو رہا ہے. سنیے اہم چیز یہاں تک یہاں کو لانا تھا، یہاں سے محمد ہے اسی عبادت سے تاثیر عبادت میں جو اہم چیز کہتے ہیں عبادت کی تاثیر کس حد تک آپ سوچ سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں. اس عبادت کا جو اثر ہے وہ کس حد تک ہے، اس کی حدوں کو معین کرنا شاید ممکن نہ ہو. یہ ایسا نہیں کہ عبادت کے جو اثرات یہ بتائے جائیں یہ منیمم اثرات ہی عبادت کا محاصل ہو، ایسا نہیں. عبادت کے اثرات جو ہے اتنے واقع ہیں کہ انسان اس کو شاید سوچ بھی نہ سکے. اب سنیے حدیث کیا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ جیسے صاحب کئی اطراف سے آئی، مطلب سادات ہماری معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ پتہ نہیں اے بندے تو میری عبادت کر، میری اطاعت کر، میں حی ہوں، میں تجھے بھی زندہ جاوید بنا دوں گا. عبادت کا پہلا اثر کیا، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ بندے تو میری عبادت کر، میں زندہ ہوں، میں تجھے زندہ جاوید بنا دوں گا. میں غنی ہوں، تجھے کبھی فقیر نہیں ہونے دوں گا. میں جو ہوں وہ عالی ہوں، تجھے اعلیٰ بنا دوں گا. تو اچھی چیز سب سے اہم ہے جو اس عبادت کا محاصل ہے. سنی کس حد تک عبادت کا کہتے ہیں کہ میں کن فیکن کی منزل ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اگر تو نے میری عبادت کی تو میں تجھے بھی کن فیکن کی منزل میں لے آؤں گا، تو کہے گا وہ ہو جائے گا. اصل بات پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کتاب کے فہرست پہ میں نے لکھی، وہ نکال کتاب آپ میں عربی پڑھ دوں گا، سنیے. تو کیا ہے عبادت کس منزل تک لے جاتی ہے؟ انسان اس منزل ہے عبادت اس کی اتنی عالی ہو، اتنی مقبول ہو کہ خدا کی اطاعت کا نتیجہ ہی ملے کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جائے. دیکھیے میں آل محمد کی منزل پہ بعد میں لے جاتا ہوں آپ کو، وہ تو ہے آپ کے ذہن میں 10 مثال دے دوں گا، لیکن میں وہ مثال دوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. معصوم کی بات نہیں کر رہا میں، غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں. اور آپ جب آئے اس انسان سے پوچھ لیجیے گا، اور آج بھی بات ثابت ہے، زبان سے جو کہہ دیا وہ ہو جائے، یہ عبادت کا اثر ہے. کوئی آدمی امروہ کا ہو اسے بلائیے گا، امروہ کا کوئی رہنے والا ہو اسے بلائیے گا، مولانا سے پوچھے گا. بہت بار گئے ہمارے شاہد صاحب امروہ، ہمارے دوست ہی رہتے ہیں تینوں کے ساتھ ساتھ، جو تینوں دوست ہیں شاہد صاحب میں اور ہمارے افروز بھائی وہیں امروہ کے. وہاں پر ایک مزار ہے، امروہ سے باہر گیٹ کے وجہ آپ جائیں گے، امروہ میں انٹر ہو گئے وہیں پر مزار ہے جن کے سارے کے سارے اولاد وہاں رہتی، جو سارے نقل خاندان کے لوگ ہیں سارے سارے وہاں پر ہیں. تو اس مزار میں ایک سید دفن ہے نا، آپ پوچھیے گا کسی سے جا کے، کہتے ہیں دو جو ہے وہ ولی ایک وقت میں ایک آدمی زمین پر اولیاء رہتے ہیں، آئمہ کے جو ہے وہ حکومت ہے، حکومت کے سلسلے میں بہت ہیں کہ وہاں ہر جگہ پر انہوں نے اپنے نائبین کو رکھ رکھا ہے، وہ نائبین ان کی طرف سے ولایت کا حکم انجام دیتے ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مومنین کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے مسائل کو حل کرنا. ان کی وجہ سے اصل میں وہ خطۂ ارض اپنی تمام برکتوں کے ساتھ باقی رہتا ہے. تو وہ دونوں ایک ہی خطے میں آ گئے. میں عرض کیا تھا کہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے، شہر سے دور رہا کرتے تاکہ جو بنی امیہ یا بنی عباس کے جو کارے تھے وہ کافی حکومتوں کو نہ بہکا کر ان کے ساتھ ظلم نہ کرے. اس وجہ سے تو وہ شاہ ولایت نام ان کا بزرگ ہیں جو ہدف ہیں، جن کی اولاد آج بھی ساری کافی سارا امروہہ میں. تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ سارے وہ تھے تو وہ دو بڑی ایک ساتھ آ گئے، ایک اس طرف دفنے ایک اس طرف دفنے. تو ایک دوسرے سے کہا بھائی تم دوسرے کام میں چلے جاؤ، دونوں یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ بولے تم چلے جاؤ، بولے تو تم چلے جاؤ. تو آپس میں تکرار ہوئی، تو تکرار ہوئی تو اگر تم نہیں گئے یہاں دفن ہوئے نا تمہارے قبر میں بچھو ہوں گے. تو
تو انہیں جیسے ہی کہہ دیا تو انہیں فوراً اس کی کاٹ دی، ہوں گے تو صحیح لیکن کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا اس کی زبان سے جو نکل گیا نا اس کو اس کی کاٹ ممکن نہیں ہے، اس کو میں بدل نہیں سکتا، بدل یہ سکتا ہوں کہ اس کے اثر کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ بچھو کے یہاں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس دوسرا اینٹیڈوٹ ہے جو دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہوں گے لیکن کاٹیں گے نہیں۔ تو انہوں نے پلٹ ان کو بھی کہا کہ تمہارے جو ہے وہ قلب میں گندے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہوں گے تو صحیح لیکن وہاں پہ گندگی نہیں کریں گے۔ سالوں گزر گئے، آپ اپنی آنکھوں سے جا کے خود ٹیسٹ کیجیے، اور سینکڑوں لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے۔ ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا وہاں جا کے کہ جہاں کسی کا گدھا وہاں گھوم جاتا ہے تو ملتا وہیں دوسری طرف ہے۔ تو شاہ ولایت دنیا کا خطرناک ترین جو ہے وہ اسکارپیو لے جائیں، بچھو آپ لے جائیں، اور لے جانے کے بعد باہر کاٹے گا، ایسا کاٹے کہ آدمی کو وہیں ختم کر دے۔ آپ فینکس میں گیا تھا، وہاں تو لوگ سوتے نہیں، زمین کے اوپر ہی سوتے ہیں۔ حدیث پڑھنے کے بعد وہیں پڑھا تھا میں نے، تو وہاں تو لوگ جو ہے اتنا ڈرتے ہیں کہ بس ہر جگہ نکل جاتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو آپ چاہے فینکس کا بڑا والا لے جائیں وہاں پہ، لیکن یہ کہ جب تک اس پرائمیٹر جو ہے اس کے پریمیسز سے اس کے باہر ہوگا تو کاٹے گا، جیسے ہی گیا وہ کاٹنا بند کر دے گا۔ آج بھی سینکڑوں لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا، بلکہ اس کی ٹیسٹ کی جو دلیل وہ لوگ دیتے ہیں، آج بھی میں تو ہاتھ میں لے کے آیا ہوں تو گیا ہوں اپنے ہاتھ سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آج نہیں کہا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کن فیکن کی منزل، انسان کہتے وہ ہو جائے۔ اس کا مطلب عبادت کرنے والا ایسی عبادت کرتا تھا کہ جس منزل میں تھا کہ جس کا کہا ہوا تعالیٰ نہیں جا سکتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دلیل علماء کا بھی آپ کے سننا پڑے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو خدا کا وعدہ ہے کہ میری عبادت کرو، ایسی عبادت کی جیسے میں چاہتا ہوں، تو میں تم کو کون سے کون کے منزل میں آؤں، تم جو کہو گے وہ ہوگا، ایسی میں تم کو بتا دوں گا۔ تو یہ عبادت کا مطلوب نظر جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے، جس تک انسان کو جانا ہے کہ اس منزل تک آدمی چلا جائے کہ جو کہتے وہ ہو جائے، وہ منزل سے مل جائے۔ اور یہ علماء نے حاصل کی ہے۔ میں آپ کو دنیا کے ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں کہ جو عصمت کے درجے میں فائز نہیں تھے، لیکن ہاں جو معصوم ہو جائے تو اس کی منزل اگر یہ اذان گرامی، چاہے وہ جتنا اذان گرامی گہوارے میں چھپا کے لایا ہو، کاندھے پہ اٹھا کے لایا ہو، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لایا ہو، کہہ یہ رہا ہو کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اجازت بھی مولانا طلب کی ہو، لیکن آج اجازت طلب کر لی ہو، کبھی نماز نہیں پڑھائی تھی اذان میں، خالی تکبیر گئی تھی اللہ اکبر، اور تکبیر کہتے ہی اذان 5 تکبیروں میں سے ایک گئی تھی، تو 4 باقی تھی، یعنی صرف جو 20% ہی کام ہوا تھا، اور لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یہ 20% آپ نے کام جو ہے غلط کر دیا، تمہارا نے غلط کر دیا، تو چیک کر کے دیکھ لو کہ اس کا اثر کیا آیا ہے۔ جو چیک کر کے دیکھا لائٹ زندہ پڑا ہوا مردہ تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ امام کی نیت کیا تھی کہ مردے کی نماز جنازہ سے مردے کی ہوتی ہے، اور نماز جنازہ کی جب نیت کر لی تو اس کا مفہوم ہے کہ ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے، تمہاری نیتیں اثر دکھانے لگیں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم حاصل کیا تھا کہ دیکھا اب بھاگنے یہی ہے دوسری منزل ہے کہ جب بھاگنے والے بھاگ گئے تو پھر اس کے بعد منزل کیا تھی وہ نہیں بھاگتی۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ یہ چاہے کتنی مشکل تھی، بیٹا سامنے مرا پڑا تھا لیکن ماں نہیں بھاگی۔ ماں نے کیا کہا؟ مولا کے قدموں سے جڑ گئی کہ آپ کی تکبیر اس کو زندہ سے مردہ بنا سکتی ہے، تو آپ کی ٹھوکر اس مردہ کو زندہ بھی بنا سکتی ہے۔ اور مولا نے یہی کیا کہ قم باذن اللہ یا قم باذنی، جب یہ ٹھوکر ماری تو وہی مردہ زندہ بھی ہو گیا، اور زندہ ہو کے بتا دیا کہ یہ عبادت کی اس منزل میں ہے کہ اگر عبادت کرتے وقت پیر سے تیر بھی نکال دیا جائے تو اثر نہ آئے، جب ایسی عبادت ہوگی تو اس کا اثر بھی ہوگا کہ تکبیر پہ زندہ مردہ ہو جائے گا، ٹھوکر پہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صفت ہے جو عبادت کا اثر ہے، وہ اثر یہ اثر عبادت یہ انسان اس منزل تک جائے کہ جہاں تک خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے، جہاں تک خدا اسے اپنی تاریخ میں ایسے آپ کو ایسے واقعات ہیں، آپ نے مجالس میں سنا، آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ خود سے کلیکٹ کیجیے گا کہ اس جو ہے وہ ٹائٹل میں کون کون سے آتے ہیں، اور آپ بھی کریں تاکہ آپ کو فائدہ انشاءاللہ سبھی چیز ہم تلاش کر کے لائیں گے، آپ کو دیں گے، بعد میں ہمیں سارا ثواب ہمیں ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے، تاکہ یہ چیز انسان جو ہے زندگی اس میں واقعات کا واقعہ دینا، فاطمہ کو کہہ دینا کہ تمہارے لباس درزی کیا ہیں، تو خیاط الحسنین کہتا ہوا رضوان آئے گا، رضوان جنت اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ فاطمہ کے بہن سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ چیز تاریخ میں ہے، ذرا شروع سے آخر تک آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ جو وعدہ آل محمد نے کیا ہے وہ اس کی ایفا تک پہنچا ہے، اس کو کوئی روک نہیں پایا، کہ اس کا سب یہ تھا کہ خدا نے کن فیکن کی منزل میں
انہی وعدوں میں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وعدے جب آپ کو یاد لائیں تو وقت ختم ہو رہا ہے تو وعدوں میں کیا منزل ہے کہ وعدوں کی بڑی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ اس یہاں تک اگر بات آیا تو میں ایک نئی فکر میرے ذہن میں آئی, آپ ناز کرو سنیے کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی انسان اللہ کی حقیقی عبادت کرے تو خدا سے کن فیکن کی منزل میں ہو جاتا ہے. تو ایک چیز یہ بھی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے نا کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو اس مرتبے پہ فائز ہیں, تو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہم سے وعدے کیسے ہیں تاکہ ان وعدوں کو ہم اپنا وعدہ نبھائیں اور ان کے وعدے نبھانے کا منتظر ہوں. امام رضا کہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ میری زیارت کراؤ, میں 3 مرتبہ آؤں گا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کہہ دوں ایک مرتبہ آؤ, میں 3 مرتبہ آؤں گا. 3 مرتبہ میں نہیں آؤں گا بلکہ تمام اجداد میرے تمہارے ساتھ ہیں. وقت نزا ہم سب آئیں گے. پہلی منزل کیا ہے کہ وقت نزا آئیں گے. دوسری منزل کیا ہے قبر میں آئیں گے. تیسری منزل کیا ہے کہ جب تمہارے اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تب آئیں گے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ کر دیا, اب ہمارا وعدہ ہے کہ ہم محبت و خلوص سے اگر تک پہنچ جائیں تو ان کے آنے میں پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو کن فیکن کے منزل میں ہو وہ آتے ہیں. ابھی اس کی منزل دیکھیے, یہ تمام چیزیں انٹرلنک ہوتی ہیں. آپ بچوں کو سمجھانے کے اس کو یاد رکھیں. جب ہم نے کہا کہ وہ آئیں گے, اس کی دلیل ہم کیسے ملتی ہے کہ آ سکتے ہیں کہ نہیں, تو کہ نہیں ہم نے ایک کو مشکل کشا بنا دیا ہے. جب ٹھوکر لگے یہ عالی مدد کہنا کہ زندگی میں تمہاری مدد تو آ سکتے ہیں, تو جو وعدہ کیا ہے تو کیوں نہیں آئیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو یہ کلام خدا کی عبادت کے بہت سے اثرات ہیں. بس یہی کہ ہمیں اپنی عبادتوں کو بہتر سے بہتر عبادتوں کو جتنا انسان بہتر بنائے گا. عبادتوں کا مفہوم حاصل یہ عبادت کی ایک اور بھی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اصل میں ایک لنک ہے اللہ کی طرف. اللہ سے انسان کو مرتبط کرتی ہے. مرتبط کیسے؟ اللہ سب جگہ ہمارے شہر سے قریب ہے, کیونکہ مرتبط کیسے کرتی ہے؟ مرتبط اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کے صفات جمال و کمال ہمارے وجود میں آنے لگے. بچوں کے لیے سمجھا دوں, آپ ماشاءاللہ سے واقف ہیں کہ یہ جو سب سے پہلی چیز ہے کہ نیت میں جو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ, یہ قربتاً اللہ میں قرب کا جو لفظ آیا یہ قرب کون سا ہے؟ کلومیٹر والا ہے, میٹر والا ہے, سینٹی میٹر والا ہے نا, لائٹ ایئر والا ہے, کون سا ہے؟ ہم اللہ سے کتنے دور تھے اور 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ کے کتنا قریب ہوئے, یہ قرب بورڈ کون سا ہے؟ ہر انسان کہے گا کہ قرب بورڈ ڈسٹینس والا نہیں ہے. پھر کون سا ہے گرامی؟ تو کہتے ہیں قرب بورڈ جو ہے وہ صفات و کمال والا ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ 2 رنگ دیکھتے ہیں, دیکھیے بلیک کلر میں بھی کئی سارے شیڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ شیڈ اس شیڈ کے قریب ہے. تو اس کا مطلب کیا کہ کوالٹی کے اعتبار سے, کلر کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے بہت قرب ہوتا ہے. تو انسان جو عبادت کرتا ہے وہ صفات پروردگار عالم کا جو ہے وہ حامل ہو جاتا ہے. جتنے صفات و کمال آئیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو جنہوں نے جتنی اچھی عبادت کی ہے وہ اللہ کے اتنے ہی قریب تھے, اتنا قریب تھے کہ ان کی قربت کی مثال اس طرح سے دی گئی کہ کوئی وجہ اللہ کہلایا, اس کی آنکھ عین اللہ کہلائی, اس کے کان عز اللہ کہلائے, زبان لسان اللہ کہلائی. صلی اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد. لازمی یہی ہے کہ عبادت کی لکھنے کا عبادت کی کئی پوزیشن. عبادت اگر صرف جو ہے وہ نماز ہوتی تو لازمی ہے پھر ہماری کافی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں, اس لیے یہاں لا کر آپ خدمت میں منزل تک پہنچا دیا میں نے آپ کو. گرامی کہ عبادت اگر صرف نماز ہوتی تو علی کو ساری کمال نماز میں ہوتے, لیکن ایسا نہیں. کیا ہے علی نفس اللہ کب بنے؟ جب بستر رسول پہ ہجرت کی شخص ہو گئے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نیند کو بھی ضائع نہیں کرتا, کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین وہ ہے کہ جنہوں نے سو کے جو مرضی الہی کو خریدا ہے. صلی علی محمد وآلِ محمد. تو علی کی عبادت اتنی اعلیٰ منزل کی تھی کہ اس کا اثر یہ آیا کہ خدا نے اپنی مرضی اس عالم میں کہ اب مائشاء اللہ کہ وہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا مطلب اس کا جو چاہتے وہی اللہ. اس کا مطلب کہ مرضی الہی اتنے رکھی ہیں, اتنے خدا کے جو ہے اطاعت گزار بندے کہ وہی کرتے ہیں کہ جو خدا.
تو اس کا دلیل یہ کہ انسان جتنا اپنے کو خدا کے قریب کرے گا اس کی عبادت کا اثر اتنا ہی بڑھتا ہے. ہر عبادت کا ایک اثر ہے. آپ انشاءاللہ اس پہ بھی تحقیق کیجیے گا, دیکھیے گا کہ نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک اثر ہے, روزہ رکھتے ہیں اس کا ایک اثر ہے, آپ خود صدقات دیتے ہیں اس کا اثر ہے. اخلاق کا ایک بڑی فہرست ہے کہ جس کا آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں اتنا ہی اس کا اثر ہمارے وجود میں آتا چلا جاتا ہے. وجود میں جتنا آتا ہے اتنا ہی ہماری روح زیادہ جو ہے وہ اس اثر کو قبول کر کے خدا کے قرب کو سمجھ سکتی ہے. اور اسی چیز کا جو ہے خدا ہم سے طلبگار ہے کہ تمہاری روح جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ ہے, تمہارا وجود جو ہے وہ اللہ کے نور کی شعاعوں کے سائے میں نشو و نما پائے گا. یہ عبادت کا سر اس کے بہت سے اثر ہیں. ساتھ ہیں چلا بھی وقت نہیں ہے, آپ کو روکتے ہیں تاکہ آپ اس کو بھی کل انشاءاللہ جو میرے ذہن میں جو آپ انشاءاللہ اس سے اتفاق رکھتے ہیں. بہت میں مرض کیا, میں 2 سے زیادہ مجلس سے پڑھتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ افہام ہوتا ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں, تو اس وجہ سے بہت موضوع ہوتے ہیں. ایک موضوع میں نے ریسنٹلی پڑھا تھا, مجلس میں پڑھی, انشاءاللہ جاؤں گا اس پڑھوں گا. یہ موضوع ہے کہ اپنے گناہوں کو کیسے بخشنا, اپنے گناہوں کی معافی کیسے طلب کریں. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس سلسلے میں کافی باتیں بھی ہماری زندگی سے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں میں آپ کو بیان کروں. لازمی ہے اور فضائل کی بہت سی مجالس میں آپ کو میں آج کر سکتا ہوں, سائنس کی بہت سی مجالس میں بات میں پڑھتا ہوں, لیکن یہ چیز ایسی جو آپ کو روزانہ کی زندگی میں ایک بینیفٹ دے. آپ ہم لازمی ہے ہماری زندگی کا ہم معصوم نہیں ہیں, لازمی اور خطائیں انسان سے ممکن ہے. جب ممکن ہے تو ان سے ان کا ازالہ بھی ضروری ہے. ان کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے. تو اس کوشش کو کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا طریقہ کیا ہے, کیا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو بخشش ہے یا نہیں ہے. یہ تو کہاں کا ہے, کن اعمال سے کن گناہوں کی بخشش ممکن ہے, وہ سلسلہ ہے. کوئی نہیں موضوع ہے, بالکل آپ انداز کروں گا کہ اپنے گناہوں کو کیسے بخشنا. یہ کتاب ایسی میں نے بنائی ہے, انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. وہ اپنے انداز پڑھتے ہیں, ہم اپنے انداز میں پڑھتے ہیں. ہمارا اپنا جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے سارا, اپنا ڈیٹا بیس. ہم اس چیز شیئر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں کہ جو شاید آپ کے کام ہے بنا. یہ تو یہاں پہ بھی بہت اچھی مجھے شاید کسی نے سنی ہے کہ وہ تو ہے بنا. آنکھ پہ میں نے سائنس کے اعتبار سے بہت اچھی پڑھی ہے, بہت کلاس 10 کی مجلس سے جو شاید میں نے آپ ختم نہیں پڑھی, لیکن اس کو استفادہ نہیں آیا تو میں آپ ختم نہیں پڑھی. وہ ڈیفیکلٹ مجلس اس میں ذرا سائنٹیفک کافی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ جانتے ہوں کہ اس میں خدا کی توحید نبوت امامت کو ثابت کیا, اور بڑی یونیک چیز ہے. انشاءاللہ کبھی آپ کو کریں کہ یہ موضوع زیادہ اچھا ہے کہ اپنے گناہوں کو کیسے بخشوائیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہر قدم پہ ہم جہاں ایک عبادت کر رہے ہوں وہیں اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں, اور اگر جانے میں گناہ ہو گیا ہے تو اس کی بخشش کا سامان بھی کرتے رہیں تاکہ عبادت کا اثر مکمل ہو جائے. سلوات پڑھنے کریں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا عبادت کرنے والے اگر ہم کو راہ میں دکھاتے تو آج ہم عبادت نہ کر پاتے. اور عبادت انسان گرامی چاہے وہ مولا کائنات سے آپ دیکھیں جنگیں صرف مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. شخص نے آگے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں, کا نماز ظہر ہوا چاہتا ہے, اس کے آثار کو دیکھ رہا ہوں کہ نماز ظہر تو نہیں ہو گیا. کا مولا کیا ارادہ ہے, کہ نماز پڑھو نماز ظہر آ جائے گا. کا مولا گھماسان کا جنگ چل رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, آپ نماز کی سوچ رہے ہیں. امام نے کیا جواب دیا کہ ہم جنگ کر کس کے لیے رہے ہیں, اس لیے تو کر رہے ہیں تاکہ دین اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے, لوگ احکام اسلامی کے پابند ہو جائیں. اگر جنگ ہم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں تو جنگ یہ جہاد نہیں ہے, رائے خدا میں تلوار اٹھانا نہیں ہے, پھر اپنی حکومت کے لیے تو خدا کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں. تو خدا کی رضا میں یہی رضا ہے کہ گھماسان کے رنگ میں بھی سجدے خالق ادا ہو جائے. یہی ڈیزائن جو صفین میں علی نے کیا وہی کربلا میں حسین نے بھی یہی کیا. چاہے وہ صبح کا ہمیں اولا ہو, امام حالت نماز میں تھے جو حملہ ہوا, چاہے وہ ظہر کی نماز ہو جہاں سعید و زہیر جو ہے صفر بنے ہوئے تھے, حسین نماز ظہر ادا کر رہے تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہاں نماز عصر کا وقت آیا تو حسین کے ساتھ نہ عباس تھے, نہ علی اکبر, نہ محمد تھے, نہ قاسم, کوئی بھی موجود نہیں تھا. ہاں صرف حسین ابن علی یہ کو تنہا اس عالم میں تھے کہ امام کا بدن زخموں سے چور چور تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر انیس نے جب اپنے شعر میں لکھ دیا کہ 19 زخم ہیں تنے چاک